بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے مختلف قسم کے نیٹ ورک اٹیکس کی بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم تھریٹس ٹو دا یوزر، تھریٹس ٹو دا سسٹم اور تھریٹس ٹو دا ڈیٹا کی بات کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ نیٹ ورک اٹیکس، اور نیٹ ورک اٹیکس میں پہلا جو اٹیک ہے ہمارے پاس وہ بوٹ نیٹ اٹیک ہے۔ بوٹ نیٹ اٹیک جو ہے وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بوٹ نیٹ کمپرومائز کمپیوٹرز کا ایک گروپ ہے جو کہ نیٹ ورک سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ ان کو زومبی کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ زومبی کمپیوٹر کا جو آنر ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کمپیوٹر کسی آؤٹ سائڈر نے دور بیٹھے ہیک کر لیا اور اس کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ زومبی کمپیوٹر کی تعداد بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ آپ کا کمپیوٹر بھی کسی بوٹ نیٹ کا حصہ یا زومبی ہو سکتا ہے۔ کون سے سمٹمز ہیں جن سے آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ آپ کا کمپیوٹر جو ہے کہیں زومبی تو نہیں ہے؟ اگر آپ کو ان یوزول ہائی ڈسک ایکٹیویٹی لگے، نارمل سپیڈ سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن سلو ہو، آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو بھی کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں وہ زیادہ ان ریسپانسو ہونا شروع ہو جائیں، یا وہ جو ڈیوائسز ہیں وہ سلو ہونا شروع ہو جائیں، تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کا کمپیوٹر زومبی ہے۔ اور اگر آپ نے فائر وال بھی انسٹال نہیں کی ہوئی ہے تو پھر معاملہ جو ہے کافی سنگین ہے۔ اس کے بعد بوٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا پروگرام ہے جو نیٹ ورک پر ریپیٹیو ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ سائبر کریمنل جو ہیں وہ ملیشیس بوٹ جو ہے ان پروٹیکٹیو کمپیوٹرز پر انسٹال کرتے ہیں اور بوٹ نیٹ بناتے ہیں، اور اس کو زومبی آرمی کہتے ہیں۔ جو سائبر کریمنل ہوتے ہیں اس آرمی کو استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے سپیم یا وائرسز وغیرہ کا اٹیک کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ ڈاس ڈینائل آف سروس اٹیک یا ڈی ڈاس ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے بارے میں ابھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں سروسز کا ڈینائل ہوتا ہے۔ کیسے؟ زومبی آرمی کا استعمال کر کے کسی ویب سائٹ یا سرور کو ٹارگٹ کرنا، جس کے نتیجے میں وہ سرور کا بند ہو جانا یا اتنا سلو ہو جانا کہ لیجیمیٹ جو ریکویسٹ اس کے پاس جاتی ہیں اس کو بھی رسپونڈ وہ نہ کر سکے، سرور یا ویب سائٹ کو ان ریسپونسو کر دینا جب وہ اپنی سروسز نہیں دے سکتا۔ اس لیے اس اٹیک کو ڈاس یا ڈینائل آف سروسز اٹیک کہا جاتا ہے، کہ وہ جس سروسز کے لیے سرور بنایا گیا تھا وہ اب وہ سروسز پرفارم نہیں کر سکتا، ان سے وہ ڈینائل کر رہا ہے۔ جیسے کہ ڈائیگرام میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہیکر نے اپنی زومبی آرمی بنائی اور ایک سرور جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے، اور اٹیک کس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ اس سرور کے اوپر جو ہے فلڈ آف ٹریفک جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ ایک جو ہیکر کا جو سرور ہے اس پہ ڈی ڈاس ٹول جو ہے وہ انسٹال ہوتا ہے، اس سے مختلف قسم کی جو دوسرے کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان سے ہیلپ لے کے یہ جو ہے سرور کے اوپر جو ہے فیک جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجتا ہے۔ سرور اس فیک ریکویسٹ کے جواب میں جب رسپونڈ کرنا چاہتا ہے تو ان کی آئی پی کو چیک کرتا ہے، لیکن آئی پیز فیک ہوتی ہیں
لہذا وہ اس کا ویٹ کرتا ہے اور اس طریقے سے وہ اتنی زیادہ تعداد میں ان کو ریکویسٹ بھیجتا ہے یا فلڈ آف ٹریفک بھیجتا ہے کہ سرور جو ہے وہ ان ریسپونسو ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ڈی ڈاز ہے. ڈی ڈاز سے کیا مراد ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ڈی ڈاز جو ہے وہ ڈینائل آف سروسز اٹیک ہے، لیکن ڈی جو سٹارٹ میں آ رہا ہے اس سے مراد ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اٹیک بھی ڈاز اٹیک کی طرح ہے، لیکن اس کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اس اٹیک کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. دونوں جو اٹیکس ہیں ڈاز اور ڈی ڈاز، ان دونوں میں پھر ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ڈفرنس ان میں یہ ہے کہ جو آپ کا ڈاز اٹیک جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا وہ سنگل سسٹم ہوتا ہے اور ٹارگٹ کرتا ہے وکٹم سسٹم کو، کسی ایک سرور کو ٹارگٹ کرتا ہے. لیکن ڈی ڈاز جو یہ والا اٹیک ہے اس میں ملٹیپل سسٹمز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں کسی سرور کو وکٹم سسٹم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. جو پہلے ہم نے پڑھا ڈاز اٹیک وہ سنگل لوکیشن آف اٹیک ہوتی ہے، اور جو ڈی ڈاز ہے یہ ملٹیپل لوکیشن سے پرفارم ہوتا ہے. اگر ہم اس کی ڈاز کی بات کریں، چونکہ وہ سنگل لوکیشن ہوتا ہے تو اس کو بلاک کرنا ایزی ہے، لیکن جو یہ ہے ڈی ڈاز اٹیک ہے یہ ڈیفیکلٹ ٹو بلاک ہے کیونکہ یہ مختلف جگہوں سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو جو ڈاز اٹیک ہے وہ چونکہ ایک جگہ سے ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو جو ڈی ڈاز اٹیک ہے اس کو ٹریس کرنا بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف آئی ایس پیز کے ساتھ کنیکٹڈ جو لوگ ہیں مختلف جگہوں سے وہ اٹیک کر رہے ہیں کسی ایک سرور کے اوپر، اور اٹیکر جو ہے جو ہیکر جو ہے اس نے پہلے مختلف جگہوں پہ وہ زومبی آرمی بنائی ہے اور ان کے ذریعے وہ یہ اٹیک کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے ٹرم وہ بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے سنیفنگ کی. سنیفنگ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کسی نیٹ ورک پر ٹریول کرتے ہوئے ڈیٹا پیکٹس کو مانیٹر کرنا یا کیپچر کرنا، اس کو ہم سنیفنگ کہتے ہیں. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ سنیفر کو نیٹ ورک ٹریفک کو مانیٹر کرنے کے لیے یا ٹربل شوٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. ٹربل شوٹ سے کیا مراد ہوگی کہ نیٹ ورک کے اوپر مختلف قسم کی کمانڈز کا استعمال کرنا، جیسے پنگ کی کمانڈ ہے. پنگ کی کمانڈ استعمال ہوتی ہے کہ آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. ٹریس روٹ کی کمانڈ ہے، آئی پی کنفگ طرح کی کمانڈ ہے. تو پیکٹس کو کیپچر کر کے، چونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ ٹریفک کو اینالائز کرنا، مانیٹر کرنا اور کیپچر کرنا بھی ہے، اور کیپچر کر کے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس میں موجود سیکریٹ انفارمیشن پاسورڈز وغیرہ بھی جو ہوتے ہیں وہ گیٹ کر لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ سنیفر جو ہے وہ کین سنیف سینسیٹیو انفارمیشن لائک ای میل ٹریفک، راؤٹر کنفیگریشن، چیٹ سیشنز ایٹسٹرا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو اٹیک آتا ہے نیٹ ورک اٹیک جو ہے وہ روٹ کٹ ہے. روٹ کٹ اٹیک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک اٹیک بھی یہی اٹیک ہے. یہ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں جب یہ اٹیک ہو رہا ہو تو یہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکے. سائبر کرمنلز دور بیٹھے آپ کے سسٹم کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور اس روٹ کٹ کی مدد سے وہ کنٹرول حاصل کرتا ہے اور جس طرح کی بھی ایکٹیویٹی وہ آپ کے سسٹم پہ پرفارم کرنا چاہے پھر وہ کر سکتا ہے. جیسے یونکس میں روٹ جو ہے وہ مین ڈائریکٹری ہوتی ہے، اور کٹ جو ہے کٹ مینس سافٹ ویئر کمپوننٹ دیٹ امپلیمنٹ دا ٹولس، جو ٹولس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جب یہ روٹ کٹ اٹیک ہوتا ہے تو جو آپ کا کرمنل ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکسیس حاصل کرتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹو ایکسیس جب اس کے پاس آ جاتی ہے
तो फिर जैसे मैंने पहले कहा है कि वो आपके सिस्टम के साथ कुछ भी कर सकता है। वो हाइड रहता है, क्योंकि जब तक हाइड रहता है तो उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज जो है मौजूद होती हैं। वो क्या क्या कर सकता है, पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर को जो है वो तब्दील कर सकता है अपनी मर्जी के मुताबिक, उसको रिमूव करता है, और फिर मुश्किल हो जाता है कि ये उस वक्त ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसको रिमूव करना जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल में रिजाइड कर लेता है, और फिर एक ही हाल रह जाता है कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो री इंस्टॉल जो है वो कर लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रैट है। ये भी बड़ी अहम टर्म है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन और रिमोट एक्सेस टूल। इसमें क्या होता है, इसमें ये है साइबर क्रिमिनल जो है वो ऐसा इस टूल को इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो दूर बैठे हमारे सिस्टम की अनलिमिटेड रसाई हासिल कर लेता है, और हमारे सिस्टम से के कैमरे से देख सकता है, माइक्रोफोन से वो सुन सकता है, आपकी ऑन स्क्रीन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर सकता है, आपके सिस्टम को इस्तेमाल करके दूसरे मालवेयर्स जो है वायरसेस वगैरह दूसरे कंप्यूटर्स पे भी वो भेज सकता है। और इसके अलावा उसका इस्तेमाल जो है लेजिटिमेट भी है कि आप दूर बैठे अपने घर के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका पॉजिटिव यूज भी है। उसके बाद इंटरनेट एंड नेटवर्क अटैक्स में जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर नेटवर्क जब ट्रांसमिट होती है नेटवर्क के ऊपर तो उसको हाई डिग्री ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं बनिस्बत इसके के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेमिसेस के अंदर इंफॉर्मेशन रहे। तो डिफरेंट ऑनलाइन सर्विसेज भी हमारे पास हैं, वेबसाइट्स भी हैं जो हमारे कंप्यूटर को और इंटरनेट को और ईमेल वगैरह को की वल्नरेबिलिटीज को चेक भी करती हैं, जैसे कि ऑडिट माई पीसी है, कैफे फ्री स्कैन है, सिमेंटिक सिक्योरिटी चेक है और ट्रेंड माइक्रो हाउस कॉल है, और इसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के मौजूद हैं। उसके बाद इंटरनेट एंड नेटवर्क जो अटैक्स हैं उनमें ईमेल के जरिए वायरस जो है वो किस तरह से फैलता है। स्टेप 1 में कोई भी जो बेईमान किस्म के प्रोग्रामर्स होते हैं, शरीर किस्म के प्रोग्रामर जो होते हैं, वो वायरस प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं, उसको वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको हाइड करते हैं और उस डॉक्यूमेंट को ईमेल के साथ अटैच करते हैं, और दूसरे स्टेप में फिर उस ईमेल को लाखों लोगों को पूरी दुनिया में भेजते हैं। फिर जब वो ईमेल पहुंचती हैं तो कुछ लोग उस ईमेल को ओपन करते हैं और उनके कंप्यूटर में वायरस जो है वो फैल जाता है, और कुछ लोग जो है वो जो इसको ओपन नहीं करते हैं, उनको लग रहा होता है कि ये जो है वो ट्रस्टेड सोर्स से नहीं है, लिहाजा वो उसको डिलीट कर देते हैं और वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर उनके किसी जानने वाले की तरफ से मेल होती तो वो ओपन कर लेते, जानने वाले की तरफ से मेल नहीं थी तो उन्होंने ओपन नहीं किए, लिहाजा वो उनको डिलीट कर दी, वो उसको लॉस नहीं दे सकता। उम्मीद है ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। थैंक यू।